ایک رات میں آخر کیا ہوتا ہے جب سب رشتے ناتے تجھے چھوڑ جاتے ہیں؟ وہ جہان کیسا ہے جہاں وقت تھم جاتا ہے اور روحیں اپنی تقدیر کے انتظار میں بسیرا کرتی ہیں؟ وہاں راحت ہے یا عذاب، روشنی ہے یا اندھیرا؟ یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ انسان کی روح کہاں چلتی ہے، کس سے ملتی ہے اور کس حال میں رہتی ہے؟ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حقیقت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ آئیے آج ہم اس پراسرار سفر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان کا اصل انجام کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ جسم، یہ گوشت پوست، یہ ہڈیاں اور یہ چہرہ، کیا یہ سب کچھ ہے؟ نہیں، یہ تو محض ایک کھول ہے، ایک لباس ہے جو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اصل حقیقت تو وہ روح ہے جو اللہ کے حکم سے اس میں ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یاد دلایا کہ انسان کی تخلیق محض مٹی سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کے اندر ایسی لطیف چیز رکھی گئی ہے جسے عقل و سائنس آج تک سمجھ نہیں سکے۔ وہ ہے روح، جو انسان کو زندگی بخشتی ہے اور جو دراصل اس کا اصل سرمایہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس وقت فرشتوں نے دیکھا کہ یہ ایک بے جان مجسمہ ہے، لیکن جیسے ہی اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، وہ ایک زندہ انسان بن گیا، بولنے لگا، چلنے لگا، اور یوں انسان کی اصل پہچان روح سے وابستہ ہو گئی۔ یہ وہی روح ہے جس کے بارے میں قرآن میں صاف اعلان کیا گیا۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یعنی انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، جتنی بھی سائنس ترقی کر لے، وہ روح کی حقیقت کو مکمل طور پر کبھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ایک غیبی حقیقت جسے صرف خالق ہی جانتا ہے۔ روح کی سب سے پہلی منزل وہ لحظہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو ایک ساتھ پیدا فرمایا اور سب کو ایک عظیم اجتماع میں جمع کر کے ان سے وعدہ لیا، جسے قرآن عہد الست کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہم سب کی روحیں اللہ کے سامنے موجود تھیں۔ ہم سب نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم صرف اللہ کو رب مانیں گے، صرف اس کی عبادت کریں گے اور اسی کے حکم پر چلیں گے۔ یہ اقرار ہماری فطرت کا حصہ بنا دیا گیا، اس لیے ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پر آتا ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ذرا سوچیے، ہم سب اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے سامنے وعدہ کر چکے تھے کہ ہم اس کے بندے ہیں، لیکن دنیا کی رنگینیوں اور خواہشات نے اکثر انسان کو یہ بھلا دیا اور وہ اپنے رب کو بھول کر دنیا کی محبت میں کھو گیا۔ عہد الست کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری روح کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہے، اس لیے جب کوئی انسان مشکل میں پھنس جاتا ہے تو بے اختیار کہتا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، چاہے وہ کتنا ہی بے دین یا غافل کیوں نہ ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رب کو ماننے کی فطرت انسان کے اندر رکھی گئی ہے، لیکن اسے دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر عہد الست نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی انسان رب کو تلاش نہ کرتا، نہ عبادت کرتا اور نہ دعا مانگتا، لیکن چونکہ ہم سب نے وعدہ کیا تھا، اس لیے یہ احساس آج بھی ہر انسان کی گہرائی میں موجود ہے۔ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں، دنیا کے تمام معبود باطل ہیں، لیکن ہر انسان کی روح اصل رب کو پہچانتی ہے، بس اسے یاد دلانے کے لیے نبی اور کتابیں بھیجی گئیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، اربوں خربوں روحیں ایک ساتھ اللہ کے سامنے موجود ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی رنگ و نسل نہیں، سب برابر ہیں اور سب اقرار کر رہے ہیں، ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ اقرار کتنا عظیم ہے، لیکن افسوس کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنے اصل وعدے کو بھول گیا، حالانکہ یہی وعدہ اس کی اصل پہچان تھا اور اسی وعدے کی بنیاد پر اس کی آزمائش ہونی ہے۔ قرآن میں بار بار ہمیں یاد دلایا گیا کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، اور وہاں یہی لکھا جائے گا کہ تم نے اپنے وعدے کو کتنا نبھایا۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو دنیا کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کھائیں پیئیں، موج مستی کریں اور بھول جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے وعدے کو یاد رکھیں اور اس کے حکم پر عمل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے دنیا کی مصیبتوں پر بھی صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں